الانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعتیں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ عشر سے نہیں نکلا بلکہ یہ عشیرہ سے نکلا۔ تو عشیرہ سے اگر یہ نکلا ہے تو پھر مراد ہے وہ جماعت کے جن کے اندر باہمی طور پہ تعلق ہو، غم گساری ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، جس سے عشیرہ ہے۔ تو معاشر کون ہے؟ معاشرہ، معاشرہ ہے۔ معاشرے کو بھی معاشرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں باہمی طور پہ خاندانی ربط و ضبط ہوتا ہے جو عشیرہ کے درمیان ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ تو یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعتوں، ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم استطاعت رکھو کہ نکل جاؤ۔ لیکن نفذ ینفذ نفوذا ویسے خروج کو کہتے ہیں، لیکن خروج کسی ایسی جگہ سے جو ضیق ہو، یعنی مثال کے طور پہ جیسے یہ نافذہ ہے، تو نافذہ یا روشن دان جو ہے اس کو نافذہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے۔ لأنها تنفذ منها اشعة الشمس، اشعة الشمس اس سے نکلتی ہے۔ تو نفذ ينفذ کا مطلب ہے جیسے کہیں بیچ میں سے نکل جانا، یعنی کہیں گھیراؤ ہوا ہے اور وہاں سے انسان نکل جائے یا بھاگ جائے، وہ کیا ہے؟ نفوذ۔ تو نفذ ينفذ نفوذا۔ تو فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے جنات اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تمہاری استطاعت میں ہے کہ تم نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تنفذوا کے اندر تہربوا کا مفہوم بھی ہے۔ کہاں سے بھاگ جاؤ؟ من اقطار السماوات والارض، زمین و آسمان کے اقطار سے۔ اقطار جمع ہے قطر کی، قطر ویسے کہتے ہیں کنارے اور ناحیے کو، ناحیہ بھی کنارہ ہی ہے۔ تو اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، یعنی حدود کونیہ سے نکل جاؤ، کائنات سے نکل جاؤ، تو کیا کرو؟ نکل جاؤ۔ فانفذوا، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکلو گے مگر ساتھ سلطان کے۔ ایک معنی ساتھ سلطان کے یہ لیا گیا ہے، نہیں نکلو گے مگر سلطان تمہارے ساتھ رہے گی۔ سلطان سے مراد کیا ہے؟ جہاں بھی نکلو گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مملکت ہوگی۔ یعنی گویا کہا جا رہا ہے لن تخرجوا من الکون الا الى کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ وهذا الکون ایضا یکون تحت سلطانہ، وہ بھی اللہ کے سلطان میں ہی ہوگی۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا کہ لا تنفذون الا بسلطان الا بان یرید اللہ، یعنی اللہ ہی تمہیں زمین و آسمان سے باہر بھیج دے، یعنی اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کیا کائنات ان 7 آسمانوں اور زمینوں میں بند ہے؟ تو کہا گروئی تو نہیں بند، یعنی اس کے اوپر بھی مراحل ہے۔ عرش بھی اس سے اوپر، عرش بھی آسمانوں سے ماورا ہے، کرسی بھی آسمانوں سے ماورا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی قدرت اور اقتدار سے تو یہ ہو سکتا ہے، تم خود نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس پر تقریباً مفسرین کا اجماع ہے، جیسے میں نے تو خلاف نہیں دیکھا، کچھ صرف جدید کچھ لوگوں کے، کہ یہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے بھاگ سکتے تو بھاگ جائے، یعنی یا معشر الجن والانس، کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ تو یہ آج کی دنیا کا بیان نہیں ہے کہ یا معشر الجن والانس اگر تم اس کائنات سے نکل کے دکھا سکتے ہو تو دکھا دو۔ تو پھر سلطان کا ترجمہ بتاؤں کیا کیا بعض لوگوں نے؟ ہے زور نہیں، مطلب جیسے چاند گاڑی، راکٹ گاڑی، اس طرح کا مرکبہ الا بسلطان، یہ بات کرتے ہیں کہ فضول بات نہیں۔ اللہ میاں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے اقطار السماوات والارض، ایک آسمان کی بھی بات نہیں ہو رہی، سماوات کی بات ہو رہی۔ زمین سے نکل جائے تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں وہ صرف ان تخرجوا من الارض نہیں ہے، ان تخرجوا من اقطار السماوات والارض۔ چیلنج صحیح ہے، یہ تو کون کر کے دکھا دیں؟ چاند پہ جانا تو ابھی تک طے نہیں ہوا، ابھی امریکہ کے 30% لوگ تو مانتے نہیں، کہا تو ہے انسان، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں گئے، دیکھنے سے تو نہیں باہر نکل سکتے۔ تو علماء نے کہا یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یعنی جب وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہاں سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو دکھا دو، کیونکہ فوراً اس کے بعد جیسے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ اور يَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ بیان جو ہے وہ قیامت کے دن کا ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر بالفرض دنیا میں بھی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری قدرت اور سلطان سے نکل کر دکھا دو۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی سلطان کے بغیر، اللہ کی قدرت اور قوت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے، یا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطان تمہارے ساتھ ہوگی، یعنی اللہ کے زیر قدرت ہی ہوگے تم۔ یہ اللہ عالم۔ کیا ترجمہ کیا تھا؟ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتا۔ بریکٹ ہے کہ اور زور ہے نہیں، بس نکلنے کا وقوع بھی محتمل نہیں۔
اور پھر آگے وہی قیامت کا ذکر ہے کہ اور یہی حالت بھی نہیں قیامت میں ہوگی بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ حص ہوگا غزوہ اعمال مختلف ہوگا. یعنی اصل میں دیکھیں جی بالکل صحیح ہے. ان آیات پہ آپ غور کریں نا تو پچھلی آیت میں مفہوم یہ تھا کہ ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے عنقریب فارغ ہو جائیں گے. تو اب حساب کتاب کے لیے جب فارغ ہوں گے تو کیا تم ہماری سلطان سے نکل سکو گے, ہم سے بھاگ سکو گے کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو؟ تو کہا جا رہا ہے یا معشر الجن والانس. اور آپ قرآن مجید میں دیکھیں اور جگہوں پر بھی یا معشر الجن والانس کا خطاب قیامت کے دن آتا ہے. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تو یا معشر الجن والانس گویا سب کو ایک ساتھ جمع کیا اور ان سے خطاب کیا جائے. واللہ اعلم. تو لہذا اس کو دنیا پر محمول کرنا جیسے حضرت تھانوی نے جیسے دنیا پہ محمول کیا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو بالاولیٰ ہوگا, وہ بھی ٹھیک ہے لیکن شاید پورا کلام ہی قیامت کے تناظر میں. سر اکثر علماء اس دنیا کی اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے بھی جب پہلی دفعہ یہ آیت پڑھی تھی نا بہت زمانہ طالب علم میں اسکول یا کالج میں تھا, جی تو مفتی صاحب نے فرمایا کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے چاند والی مثال دی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کنارہ سے تو نکلے, وہ تو اوپر کی طرف چلے گئے. تو وہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اصل میں کوئی الزامی جواب دیا ہوگا انہوں نے. یہ نہیں بتا رہے تھے کہ وہ آیت کی تفسیر ہے. میرا خیال ہے وہ الزامی سے جواب ہوگا کہ کناروں سے ٹھیک ہے. لیکن سر سلطان کو زور کیسے لکھا ہے؟ سلطان اصل میں تو سلطہ سے قوت کو کہتے ہیں, سلطان قوت کو کہتے ہیں. ویسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی سلطان ہے وہ برہان کے معنی میں ٹھیک, اس سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نکال لے علمی ایکویشن وغیرہ بنا کے کوئی تم نکل جاؤ. لیکن بہرحال اقطار کا مطلب نہ چاہے اوپر سے نکلے, اقطار کناروں سے مراد ہوتی ہیں اطراف. جیسے یعنی اطراف کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اگر وہ گول شے ہے تو ہر جو اس کا وہ ہے وہ اس کا طرف ہے. تو اوپر جائیں نیچے جائیں دائیں جائیں بائیں جائیں اس کا کناروں سے کوئی تعلق نہیں. اوپر سے بھی جا سکتے ہیں, نیچے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی. گول میں ہر چیز ہی ہے ہاں گول میں ہر شے. پر کائنات کس چیز میں, کائنات گولائی میں ہے کہ نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگرچہ جو اس کو بیلون سے تشبیہ دیتے ہیں جو لوگ ایکسپینڈنگ یونیورس کو بیلون سے تشبیہ دی جاتی ہے تو وہ تو گول سی لگتی ہے لیکن اللہ اعلم کیا ہے. یہ جو کہا ہے کہ تم نہیں نکل سکو گے مگر اللہ کی, ہاں مطلب اللہ کی مرضی ہوگی تو نکل جاؤ گے. یا حضرت تھانوی جیسے کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی قوت آ جائے تو تم نکل جاؤ گے, لیکن تمہارے پاس اتنی قوت آنے کا کوئی احتمال تو ہے نہیں, کہاں سے آ جائے گی. اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل بھی ہے تو جائے گا کہاں ہے؟ کوئی میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں ہونا یعنی کون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون کا مطلب ہے ہونا, جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں وہ کون, لیکن کون کا مطلب ہے ہونا. ہونا اس نون کائنات میں منحصر نہیں ہے, بس اس کے سوا بھی ہونا ہے. مثال کے طور پہ حاملین عرش کچھ فرشتے ہیں, علماء نے کہا وہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر. اب وہ ان حدود سے تو ماورا ہیں لیکن موجود ہیں, یعنی فرشتے موجود ہیں کچھ ایسے کہ جو اس ساتوں آسمان سے بھی اوپر. اللہ عالم. سر ہمیشہ انسان کا یونیورس کے بارے میں جتنا مشاہدہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے وہ نہیں, چھوٹا سا ایک حصہ انسان کا ابھی تک جی ایسے ہی, کائنات کی حیت کیا ہے. لیکن وہ چھوٹا سا جو بھی اس کا مشاہدہ ہے اور جو وہ بتاتے ہیں پھر اس کے فاصلے وہ تو بہت عقل کو گھما دینے والے ہیں. وہ تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. تصور یعنی وہ نمبرز ہیں, اس کا حقیقی تصور انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کہیں کہ اتنے بلینز لائٹ ایئرز ادھر ہیں ادھر ہیں. یہ تو مطلب کیا ایسٹیمیشن ہے, نہیں ٹھیک ایسٹیمیشن ہوگی لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ تصور میں نہیں لا سکتے. اصلا پوری کائنات کا تو وہ خطہ نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا نہیں ہے, یہاں تک وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ مطلب, لیکن جو وہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو دیکھا ہے وہ اس وقت ہے کہ نہیں, کیا پتہ. وہ تو جب آپ نے ان کی آنے والی جو ہے اور وہ ریڈ شفٹ اور بلو شفٹ کے ذریعے آپ فاصلہ طے کرتے ہیں جو وہ آ رہی ہوتی ہیں لائٹ کی, اور اس سے کہ اگر یہ مطلب ریڈ کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب فاصلہ بڑھ رہا ہے, اور وہ اس کی طرف جا رہی ہے تو فاصلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, کچھ فاصلہ کم ہو رہا ہے. تو اب وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہے کہ جیسے فاصلہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی احتمال رہتا ہے کہ اب آپ کے پاس جو اس کی وہ پہنچی ہے لائٹ مثلا, تو آپ نے وہ پہنچ بھی اتنے بلین لائٹ ایئرس کے بعد رہی ہے, تبھی تو وہ بلینز آف لائٹ ایئرس کے فاصلے پہ ہے. اس وقت وہ ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال کی نشان رہتا ہے. یعنی وہ شے اس وقت موجود ہے. آپ نے تو ماضی دیکھا ہے, آپ نے تو ماضی میں بھی کتنا پرانا ماضی دیکھا ہے. سورج کا جیسے کہتے ہیں کہ 8 منٹ, ہاں سورج کو آپ لائیو نہیں دیکھ رہے ہوتے تو 8 منٹ میں روشنی پہنچتی ہے,
تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ 8 منٹ بعد پہلے ہوگا سورج انشاءاللہ، یعنی ابھی تک برقرار ہے. لیکن واللہ عالم مطلب آیت تھوڑی سی متشابہات میں سے، یعنی اگر آپ غور کریں گے نا کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ، اسی طرح کی آیات پر جو متشابہات کا جن کو شوق ہوتا ہے نا وہ جم کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نئی نئی تھیریز نکالیں گے، وہ یوں کریں گے، وہ یوں کریں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. محکمات پر رہنا چاہیے اور متشابہات سے اجتناب کرنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا کہ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا. اب یہ بظاہر کلام کا جو ربط ہے نا وہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اب یہ قیامت کے دن کی الگ بات ہو رہی ہے، بلکہ لگ رہا ہے کہ اسی وقت خطاب کر کے کہا جا رہا ہے نکل کے دکھا دو، اگر نکلو گے تو کیا ہوگا. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ. تمہارے اوپر بھیجے جائیں گے شواظ من نار. شواظ کے بارے میں کہا کہ وہ اللہب ہے، یعنی شاذ و یشود. اگر آپ کہیں شاذۃ النار، شاذۃ النار شین وہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آگ کا بھڑکنا. شواظ ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ. شواظ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ. تو گویا کہا جا رہا ہے یرسل علیکما شواظ من نار، تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے. اور کیا چھوڑا جائے گا؟ ونحاس. نحاس کے بارے میں دو آرائیں. لغت میں نحاس دخان کو بھی کہتے ہیں اور لغت میں نحاس اس کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم پیتل کہتے ہیں. تو جن لوگوں نے پیتل ترجمہ کیا یا نحاس، تو وہ کہتے ہیں یہاں مراد پیتل کا چھوڑے جانے سے مراد اس کو پگھلا کر ڈالا جانا ہے. تو وہ بیچ میں معذوف کیا مانتے ہیں؟ نحاس المذاب، پگھلا ہوا تانبا. تانبا ہے نا، پگھلا ہوا تانبا. اور جو لوگ نحاس سے مراد دخان لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ذکر آیا نا کہ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، کالا دھواں. تو کہا کہ نحاس جو ہے وہ الدخان الاسود ہے. اللہ علیہ. کیا ترجمہ؟ آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے. تانبا بھی کیا کسی نے ترجمہ؟ تفہیم القرآن میں ہوا. کیا ہے ترجمہ؟ ان پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا. اچھا ہے تو دھواں ہی نا. ٹھیک ہے، لیکن پگھلا ہوا تانبا بھی سلف سے مروی ہے، پگھلا ہوا تانبا. تو فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اچھا پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا نحن جمیع منتصر کہا تھا نا انہوں نے، تو یہاں کہا گیا فلا تنتصران، تو تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. جب آسمان پھٹ جائے گا، جیسے ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں فَكَانَتْ أَبْوَابًا، دروازے ہو جائے گا. لیکن اس دن اس کی گویا رنگت کی طرف اشارہ ہے. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ ہو جائے گا وردہ. دیکھیں وردہ کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وردہ جس کو آپ گلاب کا پھول کہتے ہیں وہ وردہ ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ فرس، ایک فرس کی قسم بیان کی جاتی ہے. واللہ عالم، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا لیکن تفاسیر میں لکھا ہے، جو ہر موسم میں اپنا رنگ بدلتا ہے. یعنی شتاء میں وہ اور رنگ کا ہے، اس کا نام ہی وردہ ہوتا ہے. یعنی اس فرس کا، اس گھوڑے کا نام ہے وردہ. شتاء میں اور رنگ کا ہے، خریف میں اور رنگ کا ہے، ربیع میں اور رنگ کا ہے، صیف میں اور رنگ کا ہے. کہا کہ اگر یہاں تشبیہ، علماء نے کہا وردہ میں تشبیہ گھوڑے سے دی جا رہی ہے تو پھر اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ وہ مستقل جیسے رنگ بدل رہا ہے. جیسے آپ تیل کو جو ہے وہ ابال رہے ہوں، آگ پر رکھا ہو، تو آخری رنگ تو اس کا تیل کی تلچھٹ کا احمر ہوتا ہے، لیکن وسط میں اس کے اندر بہت سے رنگ آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْوَرْدَةِ كَالدِّهَانِ. دھیان کی بھی وضاحت کرتے ہیں، لیکن زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ یہاں وردہ سے مراد سرخی ہی مراد ہے، یعنی جس کو آپ گلاب کا سرخ پھول کہتے ہیں. تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ہو جائے گا سرخ. اب وہ سرخ کتنا ہوگا؟ کالدِّهَانِ. دھیان کے بارے میں دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ واحد ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جمع ہے. اگر یہ واحد ہو دھیان تو پھر اس سے مراد لغت میں الادیم الاحمر ہے، سرخ چمڑا، اگر یہ واحد ہو. اگر یہ جمع ہو تو پھر یہ دہنن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ دہنن کی. اور دہنن کس کو کہتے ہیں؟ زیت کو. تو پھر فرمایا کہ کالدِّهَان کا مطلب ہے کالزیت المغلی، جس کو آپ دردی الزیت بھی کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ وہ جو نیچے ایک تلچھٹ آ جاتی ہے یا اوپر ایک تلچھٹ آ جاتی ہے تیل کے اوپر گرم کرنے کے بعد، وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور اگر آپ مراد لیں الادیم الاحمر تو پھر بھی سرخی ہی میں تشبیہ. تو فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. کیا ترجمہ؟ سرخ چمڑے کی طرح سرخی مائی.
ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری. نری نری کے بریکٹ میں لکھا ہے نہیں چمڑا, یعنی چمڑا, کوئی سرخ چمڑا. کسی نے وہ بھی کیا تیل کی تلچھٹ. جی یہ مناسب تھا. جی جی کیا ترجمہ؟ تلچھٹ ہی جیسے تیل کی تلچھٹ. مولانا مودودی کا بھی چمڑا ہی. تو فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو پس اس دن, یعنی یومئذ کا مطلب ہوگا یومئذ یقال لکم ان تنفذوا, یومئذ تنشق السماء. تو اس دن لا یسأل عن ذنبہ, لا یسأل عن ذنبہ, نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں. کس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ مسئول کون ہوگا؟ انس ولا جان, نہ کسی انسان سے نہ کسی جان سے. اگر اس کے بعد والی آیات نہ آ رہی ہوتی کہ یعرف المجرمون بسیماہم, تو اس میں تو بہت خوشخبری ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ آیت ویسے تو بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے اس کے اندر, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اگر اس کو ایسے دیکھا جائے تو الحمدللہ چھٹی انسان کی, یعنی حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن آگے بتا دیا کہ یعرف المجرمون بسیماہم, یعنی فلا حاجۃ للسؤال. یہ وہ آیت ہے جس میں ایک صحابہ نافع ابن الازرق حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس اور مختلف سوالات پوچھے, ان کو اسئلۃ النافع کہتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ قرآن مجید میں جو بظاہر کچھ کنٹراڈکشن نظر آتی ہے کہ کچھ جگہوں پر کہا کہ پوچھا جائے گا, کچھ جگہوں پر کہا نہیں پوچھا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون, ان کو ذرا روکو, ان سے سوال ہونا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو سوال بھی ہوگا, اور یہاں فرمایا کہ سوال نہیں ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ القیامت مواطن, کہ قیامت جو ہے وہ مواطن ہے. مواطن سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مراحل ہیں, بہت لمبا دن ہے. فی موطن یسألون وفی موطن لا یسألون. کسی جگہ پوچھا جائے گا, کسی جگہ پوچھا نہیں جائے گا. جیسے کچھ جگہوں پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بعض علماء نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ٹھیک سمجھایا ان کو, لیکن ہمیں اس میں مواطن کا اختلاف لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم صرف یہ کہیں گے کہ السؤال لہ اقسام, السؤال المنفی غیر السؤال المثبت. جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ سوال نہیں ہے جس کا اثبات کیا جا رہا ہے. تو سوال منفی کون سا ہوگا؟ سوال منفی یہ ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے گناہ, یعنی سوال استعلام اور استخبار. مجھے نہیں پتا, آپ سے پوچھتا ہوں میں, یہ سوال تو وہاں نہیں کیا جائے گا. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, وہ کہیں گے نہیں کیا تھا, اچھا چھٹی. وہ تو کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. وہاں سوال ہوگا تو وہ سوال جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں اقرار کروانے کے لیے, جیسے مجرم سے سوال ہوتا. تو جس سوال کی نفی ہے وہ سوال استعلام ہے, اور جس سوال کا اثبات ہے وہ سوال تقریری ہے. ہاں تم نے یہ کام کیا ہے, انکاری نہیں ہے کہ تم نے نہیں کیا. اللہ عالم, اور بھی طریقوں پر سمجھا جا سکتا ہے. یہی طریقہ اختیار کیا تھا. تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا. ہاں مطلب بریکٹ میں کچھ لکھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, یعنی حساب اس غرض سے نہ ہوگا بلکہ خود ان کو معلوم کرانے اور جتلانے. ہاں بس یہی, یعنی یہاں انہوں نے وہی بات کی کہ سوال اس غرض سے نہیں ہوگا کہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا, بلکہ سوال گویا انہیں جتلانے کے لیے ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ. یہ مواطن والی بات اس لیے ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ بھی جواب درست ہے, لیکن اگر مزید تھوڑا سا غور کیا جائے تو فَيَوْمَئِذٍ میں ظرف اسی یوم کو بنایا, تو یہ والا جواب ویسے زیادہ قوی ہے. یعنی اگر کیونکہ اسی دن میں مواطن ہے نا, یعنی وہ دن کیا تمام مواطن اور تمام مواقف کو شامل نہیں ہے. تو اگر اس دن میں سوال کی نفی کر دی جائے گی تو عام کی نفی سے کیا اخص کی نفی ہو جائے گی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اگر کہیں اس دن, یعنی کل تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا, کل کے دن, اور پھر کہا جائے گا کل کے دن میں 10 بجے سے 12 بجے تک نہیں کیا جائے گا, 12 سے 1 بجے تک کر لیا جائے گا, تو کہا جائے گا کہ بھئی کل کے دن کی نفی ہوئی ہے پوری کے پوری. تو فَيَوْمَئِذٍ کی نفی ہو رہی ہے, اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس پورے دن کوئی سوال نہ. تو اگر یہ کہا جائے گا کہ نہیں اس دن ایک جگہ سوال ہوگا اور ایک جگہ نہیں ہوگا, اس میں کہنے والا کوئی اشکال پیش کر سکتا ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اس میں یہ وہ جگہیں جب اہل جہنم کا ذکر آ گیا تو اب علماء تکلف کے ساتھ اس میں نعمت برآمد کرتے ہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس میں کیا نعمت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اکثر علماء جیسے یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ پہلے سے بتا دینا ایک نعمت ہے، پہلے سے خبر دے دینا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. واللہ اعلم. اور اگر آپ نعمت کا مفہوم صرف نہ لیں اور عجائبات اور قدرتیں آ جائیں پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ هذه يعرف المجرمون بسیماہم، ای سیماہم، سین واو میم اس کا ہے، اور سیما جو ہے وہ علامت کو کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ سیما جو ہے وہ چہرے کی علامت کو کہتے ہیں، اس لیے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ، بالنواصی، اس لیے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو سیما جو ہے وہ وجوہ پر ہوتا ہے، لیکن بہرحال سیما کا لغوی مطلب جو ہے وہ علامت ہی ہے. ساما یسوم چرنے کو بھی کہتے ہیں. تو جہاں سے بھی بھیڑ بکری چر کے جاتی ہے وہاں اس کے چرنے کی علامت ہوتی ہے، نشان چھوڑ دیتی ہے نا. بعض نے کہا کہ اصل میں سگما جو ہے وہ واو سین میم اس کا مانتا ہے، یعنی اصل میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہوئی ہے، اصل میں وسما ہے. جو سیما ہے وہ کیا ہے؟ وہ وسما ہے. وسم یسیم وسنم جو ہے وہ تو علامت لگانے کے لیے آتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ جو پتھر بھیجے گئے مسومۃ عند ربک، خیر وہ تو سین واو میم سے ہے، ویسے وہ واو سین میم سے نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، متوسمین یہ واو سین میم سے. متوسمین کون ہیں؟ الذین یعرفون الناس بالعلامۃ ای بالتوسم ای بالوسمۃ. تو فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی، تو پس پکڑ لیا جائے گا بالنواصی. نواسی کس کی جمع ہے؟ ناصیتن کی. ناصیہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نواسینا بیدک، دعا میں ہماری جو پیشانی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. جیسے فور ہیڈ ہے نا، یہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ ارادے کا مرکز بھی ادھر ہی ہوتا ہے. تو ہر ایک کا ارادہ بھی، اس کی قدرت بھی، اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح پیشانی کے جو بال ہیں ان کے لیے بھی ناسیہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فتوضأ ومسح علی ناصیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی پیشانی پر مسح کیا. پیشانی پر مسح تو نہیں ہوتا، مسح تو اس کے اوپر ہوگا. یہاں سے احناف نے استدلال کیا نا کہ ربع سر کا مسح جو ہے 4 انگلیاں 3 انگلیاں رکھ کے اتنا مسح کافی ہوتا ہے، کیونکہ ناسیہ جتنا مسح جو ہے وہ اگر کر لیا جائے تو وہ کافی ہے. واجب یہی. امام مالک علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ پورے سر کا مسح واجب ہے، پورے سر کا. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ پورے سر کا مسح کیا کرے. تو فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو پکڑے جائیں گے بالنواصی والاقدام. لیکن یہاں فیؤخذون بالنواصی والاقدام نہیں آیا، یعنی یہاں جیسے یعرف المجرمون تو یعرف ہی آنا تھا کیونکہ فعل پہلے آ رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب آ گیا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذون بالنواصی والاقدام. تو بعض نے کہا کہ اصل میں اس کا نائب فاعل جو ہے نا، نائب فاعل وہ با کے صلے کے ساتھ نواصی اور اقدام ہے، یعنی یہ نہیں ہے فیؤخذ المجرم بالنواصی والاقدام، بلکہ فیؤخذ اور مفعول بھی کیا ہے، یعنی نائب فاعل کیا ہے؟ النواصی والاقدام، اور با جو ہے وہ اس کا صلہ ہے، یعنی کس کو پکڑا جائے گا. شکریہ. ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے؟ سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جانا. ہاں، یعنی سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جانا ہے. اس کو مجرم کو سر کے بال اور پاؤں سے نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جانا ہے. اس لیے یہ یؤخذ ہوا ہے، وگرنہ کیا ہوتا فیؤخذون بالنواصی والاقدام. سر جب بال ہی سر پہ ہیں، پیشانی پہ تو بال نہیں ہیں، پھر یہ نواسی کا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پیشانی سے اوپر بالوں کے لیے بھی لفظ عربی میں ناسیہ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مسح کیا اور آپ نے اپنی ناسیہ پر وضو کیا اور ناسیہ پر مسح کیا. تو اب ناسیہ پہ مسح سے مراد کیا ہے؟ ناسیہ کے اوپر مسح کیا.
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ناسیہ سے جو متصل بال ہے ان کے لیے بھی کیا استعمال ہو جاتا ہے ناسیہ کا لفظ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ واللہ اعلم. جو لفظ سیما یہ جمع ہے؟ نہیں، سما جو ہے وہ واحد. اسامی تو خیر اسم کی جمع ہے. سیما کی جمع جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سیما، فعلا، سوم شاید ہو، واللہ اعلم. ہو سکتا ہے اگر سے فعلا کے اس پر آتی ہے، لیکن سوم جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے. سیما چیک کرنا پڑے گا، لیکن یہ جمع نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی اپنی علامت سے. علامتیں ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ جمع پیچھے آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ آپ جمع کے اعتبار سے کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا انکار مجرم کیا کرتے تھے. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن. اس سے پتہ چلا کہ جہنم ایک تو اسم عالم ہے، اور جہنم نعوذ باللہ جہنم میں ایک جگہ کا نام بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یطوفون بینہا، وہ طواف کرتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے. کس کے اور کس کے درمیان؟ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. تو کیا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ جہنم سے خارج میں کوئی جگہ؟ علماء نے کہا نہیں، خارج میں نہیں ہے. تو جہنم اصل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں. تو جہنم میں درکات ہے نا، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ اس میں ایک درکہ وہ ہے جہاں آگ نہیں ہے بلکہ زمہریر ہے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمہریرہ نہیں دیکھیں گے. جہنم کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ وہاں زمہریر بھی ہے، یعنی اگر آگ ہے تو زمہریر بھی ہے. تو درکات ہے، ان لجہنم درکات. تو ایک درکہ کیا ہے؟ ایک درکہ حمیم آن کا ہے، ایک درکہ جو ہے نعوذ باللہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ہے. تو اس کو یوں کہا کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن. آن کیا ہے؟ کہا کہ انا یعنی انن و انن. اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کا آ جانا، ویسے جیسے ہم کہتے ہیں انا، وہ کیا ہے؟ انا یعنی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اہل ایمان کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں لرز جائیں. اور انا یعنی اگر پانی کے لیے آئے کہ انا الماء، تو اس کا مطلب ہے بلغ الماء الغلی، پانی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گیا. غلی کا مطلب ہوتا ہے بلنا. تو بین حمیم آن، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی. سر ہمارے جو دورہ قرآن کا پارٹ 1 میں یہ سوال بھی تھا اور ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ جہنم کا ذکر ہے، حمیم کا ذکر ہے، اور نیچے پھر یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آپ نے اس کی تفصیل بتائی تو تھی کہ، لیکن آپ نے کہا کہ جب یہ یعنی پڑھیں گے تو اس پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالیں گے. ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ جی یہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ بھی یہ آپ کے ساتھ ہوگا. مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، باقی تو اس میں یہ سوال تھا باقاعدہ اس میں کہ یہ پھر یہ لیکن عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے آگے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کی کون کون سی نعمت ہوگی، تو عذاب کہاں سے نعمت ہوگی؟ دیکھیں اس میں نا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جواب یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہے وہ صرف نعمت کے لیے استعمال نہیں ہوتا. نعمت کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ ہے نا، نعمت. تو جب اعلیٰ کہہ دیا تو اعلیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں بھی شامل ہیں، عجائبات بھی شامل ہیں، قدرتیں بھی شامل ہیں، عذابات بھی شامل ہیں، عذاب بھی شامل ہے، وہ بھی اللہ کی اعلیٰ ہے. نہیں، ابھی میں دنیا میں بتایا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ خطاب دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی دنیا میں یہ کہنے کے بعد کہ بھئی یطوفون بینہا وبین حمیم آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک جواب وہ دیا جاتا ہے جو آپ کہیں کہ ایک سوشل تھیوری کے تحت کہ بھئی مطلب جو جسم کا فاسد مادہ ہوتا ہے وہ کاٹ دینا وہ بھی نعمت اور رحمت ہے. معاشرے کے جو مجرمین ہیں اور اطاعت ہیں اور قاتل ہیں اور سفاک ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دینا یا ان کی گردنیں اڑا دینا، یہ کیا نعمت نہیں؟ یہ بھی نعمت ہے. تو اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ ہاں ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بھئی کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے. اچھا واجب کر لی ہے تو بہتر ہے کہ حساب کتاب نہ ہی ہو، لیکن اس کے فوری بات کیا کہا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، لازماً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو قیامت کے دن جمع کرنا رحمت کا ظہور ہے، تو قیامت کے دن تو لوگ جہنم میں بھی جائیں گے.
تو جہنم میں جانا بھی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوا. اگر حساب و کتاب کا برپا ہو جانا رحمت کا مظہر ہے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ بھی رحمت کا مظہر ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ سب ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے سورت شروع کہاں سے ہوئی؟ الرحمن. الرحمن علم القرآن. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہے، یہاں تک کہ جہنم کا وجود بھی رحمت ہے. لیکن اس میں ہمیں پھر اپنے ہاں جیسے رحمت کا خدا کا جو تصور ہے وہ وسیع کرنا پڑے گا. یعنی رحمت جیسے ہمارے ہاں کہ دل کی نرمی اگر ہو گئی ہے تو کیسے کوئی کسی کے ساتھ نہیں، دل کی نرمی نہیں ہے وہاں. یعنی اس معنی میں جو ہمارے معنی میں دل کی نرمی ہے اس کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے، اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے. ہمارے لیے دل کی نرمی کمال ہے، وہاں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نقص ہیں. اس اعتبار سے پھر آپ گویا ایک پوری تفصیلی گفتگو کوئی نظریہ سازی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے تصور پر کہ رحمت کیا ہے. کیونکہ آج کل جیسے ہم نے شاید الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے عرض بھی کیا تھا کہ لوگوں نے اب رحمت کی وجہ سے نصوص کا انکار کرنا شروع کر دیا. رحمت ہے خدا تو جہنم نہیں ہونی چاہیے. رحمان اگر خدا ہے تو جہنم ابدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونی نہیں چاہیے. اصلاً تو رحمان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، رحمان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، رحمان ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب طے کرنا چاہیے واقعی کہ خدا کے رحمان ہونے کا مطلب کیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں وہی تصورات جو ہمیں اپنے رحمان یا رحیم ہونے سے ذہن میں آتے ہیں وہی ہم خدا پر پروجیکٹ کریں گے یا کچھ اور معنی ہوں گے؟ ان دی اینڈ ہر چیز خدا کی رحمت. یعنی جو امام غزالی نے وہاں کیا کہا تھا، جو شے وجود میں آتی ہے وہ مرحوم ہے. یعنی الوجود یساوی الموجود یساوی المرحوم. یعنی جو بھی موجود ہے وہ مرحوم ہے. ایسا ہی تو لہذا یہ سب چیزیں بھی رحمت. یہ ایسی رحمت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے. جہنم ایسی رحمت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ان دی اینڈ چونکہ موجود ہے اور جو بھی شے وجود میں آئے گی وہ خدا کی رحمت ہی کی وجہ سے آتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے بعض علماء نے کہا اس میں جزا و سزا کا بیان ہے نا. جزا و سزا کا بیان کیا اس وقت بتانا یہ اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں اور جنات مردوں اور عورتوں کے لیے نعمت کا بیان نہیں کہ یہ کائنات شتر بے مہار کی طرح نہیں بنائی گئی، تم لوگ ابس نہیں پیدا کیے گئے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے نتیجے میں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نعمت کا بیان. لیکن پھر آپ ہر جز میں نعمت کا بیان نہیں دیکھیں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی حساب کتاب کا برپا ہو جانا، جنت اور دوزخ کا قائم ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لحاظ سے آپ غور کر سکتے ہیں لیکن یہ اصل میں تفسیر کا موضوع نہیں ہے. یعنی یہ موضوع کیا ہے؟ یہ موضوع علم کلام کا ہے، یہ موضوع تصوف کا ہے، یہ موضوع غور و فکر کا ہے کہ اس پر انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر جہنم کیسے ہے. واللہ اعلم. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جس طرح ہم عرف میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اردو کے اندر کہ اللہ اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں بدل دے، یعنی یہ مطلب اسی سے ریلیٹڈ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ وبی کا من کا خدا سے پناہ مانگی جاتی ہے، خدا ہی سے. تو جہنم بھی اسی کا فعل ہے، تو ہم جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو خدا کے فعل ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں. انڈیا اللہ عالم. جی حمیم اصل میں حمہ یا حمو کا مطلب ہوتا ہے پانی کا نہایت گرم ہونا. یعنی حمیم کا جو لفظ ہے اس کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں حمیم گرم جوش دوست کو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی گرم جوشی کا مفہوم ہے. یہ جو جوش مارنا ہے نا، تو حمیم کے اندر پانی کا گرم ہونا تو ہے لیکن آن ہونا ضروری نہیں. تو حمہ یا حمو کا مطلب ہے پانی کا کھولنا یا گرم ہونا. آن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جیسے ابل رہا ہے. تو حمیم آن کھولتا ہوا گرم پانی، یہ ترجمہ کیا کھولتا ہوا گرم پانی. کھولتے ہوئے پانی. ہاں یعنی جو گرم ترجمہ کیا یہ حمیم کا کیا، اور آن کس کا ترجمہ کیا؟ کھولتے ہوئے پانی. یہ واللہ عالم. اچھا ویسے آن کے اندر کھولتے ہوئے پانی کا ترجمہ نہیں، پانی کا ترجمہ بھی حمیم سے آیا ہے کیونکہ آن کے اندر تو وقت آ جانے کا مفہوم ہے. تو آپ جب کہا حمیمن تو حمیم سے پتہ چلا کہ وہ گرم پانی ہے. جب اس کے ساتھ صفت آ گئی آنن تو اب معلوم ہوا کہ وہ کھولتا ہوا گرم پانی. بات جیسے وہ
رہا تھا، ہاں۔ میرا جو دوست تھا ہاں، تو وہ دوسرے کو نہیں پوچھ رہا، وہ یہی سے مطلب ہے۔ یہی مطلب ہے۔ لیکن یہاں یعنی وہاں چونکہ سیاق ہمیں بتا رہا ہے کہ حمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی نہیں ہے بلکہ گرم جوش دوست، ولا یسألو، کیونکہ یسألو قرینہ آ گیا نا، تو یسألو کا قرینہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ، یہ گرم جوش دوست سے انہوں نے یاد کروایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگرچہ یہ ضعیف ہے، کہ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا اچھا تمہارا کیا بننا، تمہارے گناہوں کا کیا حساب ہوا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہوگا کہ آگے یعرف المجرمون کا اس کے ساتھ کیا ربط بنے گا؟ تو پھر ربط یہ بنے گا کہ ہر بندے کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یعنی دوسرے کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ سب تو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، سائل کون ہوگا اس صورت میں؟ ہم نے جو تفسیر کی ہے اس میں تو سائل اللہ تعالیٰ یا فرشتے ہیں، لیکن اس صورت میں سائل کون ہوگا؟ سائل وہ حمیم ہوگا۔ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اللہ اعلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن اس میں فرمایا کہ جس نے اپنے رب کے مقام کا خوف رکھا، جس نے اپنے رب کے مقام کا خوف رکھا۔ اس کی دو تفسیریں علماء نے کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مقام ربہ میں یہ جو اضافت ہے، یہ اضافت الی الفاعل ہے یا اضافت الی المفعول ہے، دونوں کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا۔ اگر ہم کہیں مقام ربہ کہ اضافت الی المفعول بھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلِمَنْ خَافَ مقام نفسہ امام ربہ، یعنی جو اس بات سے ڈرا کہ وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو اب ربی ہی اصلاً قیام کا فاعل نہیں ہے کہ خود کھڑا وہ ہوگا، بلکہ اس کی اضافت کیا ہے کہ انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی اضافت کیا لی جائے؟ اضافت لی جائے اضافت الی الفاعل، تو پھر ہوگا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلِيٌّ، ای وَلِمَنْ خَافَ قِيَامَ، مقام مصدر ہے، وَلِمَنْ خَافَ قِيَامَ رَبِّهِ عَلَيْهِ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اب دنیا کا بیان ہو جائے گا، یعنی جو اس بات سے ڈرا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نگران ہے، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ مقام ربہ سے کیا مراد ہوئی؟ اللہ کی نگرانی جو اس پر ہو رہی ہے۔ اور پہلے ترجمے میں کیا تھا کہ وہ شخص جو ڈرا کہ وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو پہلی صورت میں یہ اضافت الی الفاعل ہے، مفعول ہے، اور دوسری صورت میں اضافت الی جیسے اس کی بڑی مشہور مثال علماء دیتے ہیں سورۃ النور کے آخر میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دعاء الرسول اضافت ہے مصدر کی، تو مصدر جو ہے وہ مضاف الی اگر فاعل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی جب رسول تمہیں پکارے تو رسول جب تمہیں پکارے تو اس پکار کو ایسے نہ سمجھا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ اگر آپ دعا کی اضافت الی الفاعل لیں، اور اگر آپ کہیں دعا اور رسول سے مراد مضاف الی المفعول ہے تو پھر کیا ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، ای تم رسول کو ویسے نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ولا تجہر له ولا یجہر کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو یہاں دونوں ہو سکتے ہیں، دوسرا آپ نے بتایا دوبارہ دہرا دیجیے، یعنی ولیمن خاف یہ فائل کا لا تجعلوا دعاء الرسول میں یا اس میں؟ ہاں، ولیمن خاف مقام ربی میں اگر اضافت الی الفاعل ہوگی تو پھر یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ قائم علی کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، اس کا مراقبہ کرنا، یعنی اگر ہم جو اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ خدا ہر وقت میری نگرانی کر رہا ہے دنیا میں کر رہا ہے، ایک تو ہے نا قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا، وہ پہلا تھا، دنیا میں مستقل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں، جو اس کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے جنت آنا، سمجھے؟ نازعات میں بھی وہ آتا ہے، ہاں وہاں بھی بالکل یہی کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ خاف مقام نفسہ ای انہ سیقوم امام اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامت فیخاف من هذا القیام امام اللہ فینہى نفسہ عن الہوى، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ
أي إنه يعرف بأن الله قائم عليه وأن الله يراقبه وينظر إليه فماذا يفعل بنفسه ينهى نفسه عن الهوى. ٹھیک، وہی سیم ترکیب وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. پہلے اس میں تعلق قیامت سے جوڑ دیا، پہلے کا تعلق قیامت سے. بالکل. سر یہ جو خافہ ہے، جی جی یہاں ترجمہ جو کیا ہے ڈرتا رہا، مظاہرے کا بیسیکلی ترجمہ ہوا ہے جو دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ترجمہ وہ ہے کہ جو ہم نے جس کو کہا کہ اضافت المفعول والا حضرت مولانا مودودی کا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں، اس لیے کہ ولی من خاف سے مراد یہ تو کوئی بھی نہیں لے گا نا کہ جو قیامت کے دن جا کے ڈرے گا اس بات سے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ڈرنے کا، وہاں سبھی ڈر رہے ہیں. تو مراد تو یہ بالکل واضح ہے کہ جو دنیا میں ڈرا کس بات سے کہ وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوگا. تو خافہ کا جو تعلق ہے وہ دنیا ہی سے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں جو ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خافہ کا جو لفظ ہے وہ تو ہے کہ جو ڈرا، لیکن ترجمہ انہوں نے کیا جو ڈرتا رہا. وہ ترجمہ بالکل درست ہے اس میں، اس لیے کہ خافہ سے مراد کیا، یعنی ویسے تو لغوی ترجمہ یہ ہے کہ وہ ڈرا بس، لیکن کیا خافہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈرا؟ تو یقیناً ایک دفعہ ڈرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ڈرتا رہا. اگرچہ ایک دفعہ بھی ڈر جائے اس طریقے پر تو وہ بھی بڑی نعمت، وہ شاید اس کو جنت مل ہی جائے. وہ جو فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عیناہ، کہ وہ جو تنہائی میں اس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس میں بھی جیسے ایک ہی دفعہ کا ذکر ہے ذکر اللہ خالیا، وہ جو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ منہم من ذکر اللہ خالیا ای فی خلوتہ ففاضت عیناہ. تو اب وہ کیسے اللہ کا یاد کو ذکر کر کے روئے گا؟ یہی یا اللہ کی تعریف کرے گا، یا اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا، یا قیامت کے دن کا احساس ہوگا، یا اللہ کی صفات پر جب جلال پر غور کرے گا، عجیب اس کو کیفیت طاری ہوگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. تو بات وہی ہے کہ مستقل ڈرتا رہے، لیکن ایک دفعہ ڈرنا بھی ضائع نہیں جائے گا. اللہ کے ہاں کوئی شے ضائع نہیں جاتی. اگر ترجمہ ہم یہ کرتے کہ ڈرا ایک دفعہ ہی ڈر گیا تو اس میں تو خوشخبری والی بات ہے، زندگی میں ایک دفعہ ڈر گیا. ہاں بس، لیکن خوشخبری والی بات بھی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ بے خوفی والی بات بھی کہ ایک دفعہ ڈرنے سے معاملات پورے ہو گئے، وہ بھی ٹھیک. تو مراد یہی ہے ولی من خافہ سے کہ خافہ فی حیاتہ ہی. تو گویا ظرف جب آپ نے اس کا پوری حیات زندگی بنا لیا نا، دنیاوی زندگی، تو اب وہ فعل بھی پوری اس حیات پر ہی ہوگا. یعنی اگر آپ کہیں فلان خاف ساعۃ واحدہ، اور ایک آپ کہیں فلان خاف اليوم یا فی الیوم کلی، تو اس کا مطلب اس کا خوف ممتد رہا، وہ جاری رہا. تو اب اگر خافہ کا ظرف ہے الحیات الدنیا، یعنی خافہ فی الحیات الدنیا، تو اب اس صورت میں کیا ہے، وہ خوف پورے کا پورا کم از کم ممتد رہنا چاہیے. بیچ میں انٹرولز آ سکتے ہیں، غائب ہو گیا پھر آ گیا، لیکن وہ مستقل جاری رہے. واللہ اعلم. تو یہ مفہوم نکل جائے گا. کہاں سے ہم نے جیسے حاضر ہونا، ہاں بالکل، یہ جو پہلا ترجمہ تھا کہ مضاف الی المفعول ہے، اس میں خدا کے سامنے حاضری ہی مراد ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا. صدق اللہ العظیم. آج سورہ حج بھی ختم کرنی ہے، مکمل کرنی ہے. سوری